مقاصد کیا ہیں پھر اس دھرنے کے؟ ظاہر ہے یہ ایک معاملہ قانونی طور پر ہے، عدالتوں میں ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا ماحول بنا کر جو اس وقت اسلام آباد میں بنا ہوا ہے، اس سے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ اور خاص طور پر جو ابھی آگے بھی چل کر ہم اس کو ذکر کریں گے، جو 4 رینجرز 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا، کیا اس طرح کے معاملات سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیں، جب معاملات وہاں پہنچ جائیں کہ جب طاقت کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگیں تو دونوں فریقین کو اس بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ استعمال کریں. ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں. اب اس وقت جو بھی صورتحال ہے، ماضی میں کیا ہوا، اس بحث کا فائدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم آج دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو آج بہتر ہے ہم تجزیہ کر لیں گے. ماضی میں تو دونوں فریقین کو آپ اٹھا لیں تو آپ دونوں ہی جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی حمام میں نظر آئیں گے. بات یہ ہے کہ آج ایک کام تو برحال ہوا نا کہ بشرا بی بی اس صف میں کھڑی ہو گئی جہاں پر جو ہے بیگم نصرت بھٹو کھڑی بھی تھی، بیگم کلثوم نواز کھڑی بھی تھی. آپ لاکھ اختلاف کریں بشرا بی بی کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے بہت سارے عجیب و غریب پہلو ہیں، اس پہ لاکھ اختلاف کریں. کل تو تحریک انصاف کی جو پوری لیڈرشپ تھی وہ تو مان گئی تھی نا کہ ہم بیچ میں رک رہے ہیں. ایک بشرا بی بی نے اسٹینڈ لیا نا کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگی، صحیح کیا غلط کیا جو بھی تھا، لیکن یہاں تک جو پہنچنے کا ان کا مقصد تھا وہ تو انہوں نے حاصل کر لیا. اگر کل کے جلوس میں ان کی اہلیہ نہیں ہوتی تو بیچ میں تو جلوس نے جو ہے وہ رک جانا تھا. گنڈا پور صاحب ہوتے یا گور صاحب ہوتے تو انہوں نے طے کر لیا تھا اس کو بیچ میں روک دو. یہ بھی آتا رہا کہ عمران خان نے وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر دیا. کہاں ہے ویڈیو بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا؟ وہ ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا اب صورتحال کا اگر ہم یہ اسی چینل کی ذمہ داری ہے جس نے ویڈیو بیان لیا تھا. جی ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس صورتحال کا اگر ہم سیاسی تجزیہ کریں، ہم بیچ سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیتے ہیں سارے کھیل سے. اگر ہم سارے کھیل سے اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیں تو پھر تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں کھیل ہے بھی یا نہیں ہے. چلیں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں جو ابھی دونوں ہمارے دوستوں نے، نوید صاحب نے، عامر صاحب نے سیاسی جماعتوں کا تجزیہ کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کے پاس اس وقت کیا نیریٹو ہے؟ نون لیگ کے پاس کیا اس وقت لوگوں کو نکالنے کی استعداد ہے؟ نون لیگ کے پاس تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بیانیہ ہے؟ کیا نون لیگ کے پاس جو ہے اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ووٹر جو ہے وہ لا سکتی ہے؟ اس وقت نون لیگ کے پلے کیا ہے کیا چیز؟ آپ دوسری طرف آ جائیں، عمران خان، لاکھ اختلاف کریں، صحیح غلط کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط کو چھوڑ دیں، نیریٹو موجود ہے عمران خان کے پاس، غلط ہوگا موجود ہے، وہ لوگ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو نکال سکتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں جیل جاؤں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، ہوا خطرناک. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ جیل سے آئے گا تو اور خطرناک ہو جائے گا، اس لیے جیل سے بھی نہیں لا سکتے. اب کریں تو کیا کریں؟ تو بھائی ایک سیاسی قوت ہے، آپ مقابلہ کریں نا سیاست کے میدان میں. آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اسٹیبلشمنٹ کے جا کے پیچھے جو ہے وہ آپ چھپ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کریں گے اور عمران خان کی سے مقابلے کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیں گے تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ جس لمحے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں دوستی ہو گئی تو اس لمحے آپ کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہاں کوئی اصولوں کی لڑائی نہیں ہے، یہاں کوئی نظریات کی لڑائی نہیں ہے، یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے. کسی لمحے بھی ہمیں اور آپ کو یہ خبر مل جائے گی بھئی بات چیت تو چل رہی ہے، کس بس یہی بات سمجھنے کے جو آپ سمجھ گئے جو ہے وہ بات بالکل کہ کس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اچھا پھر دیکھیں نون لیگ نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں، غلط سیاسی فیصلے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر یہ وزارت داخلہ اگر رانا ثناء اللہ ہو سکتا ہے غلط رائے ہو، ایک بہت بڑا اوپینین ڈیولپ ہو رہا ہے اور نون لیگ کے مخلصوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کے پاس ہوتی تو شاید یہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. عامر صاحب نے مثال دی ہے کہ وہ چودھری نثار نے روکا تھا ان کو، اچھا روکا تھا نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر. آج بھی اگر ہوتے، دیکھیں محسن نقوی کے پاس ڈبونے کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل نون لیگ کے پاس پولیٹیکل ایسٹ ہے ڈبونے کے لیے. نون لیگ کی بات کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اس کا پولیٹیکل ایسٹ جو ہے وہ جو ڈوب رہا ہے، اس کے پولیٹیکل ایسٹ کی حفاظت اس کی یہ آپ کا محسن نقوی نہیں کرے گا. اس کے پولیٹیکل ایسٹ کی حفاظت جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنی. اس کے پولیٹیکل ایسٹ کی حفاظت مسلم لیگ نون نے کرنی ہے، وہ نہیں خود کر رہی. وہ بھی انہوں نے بولا بھئی یہ ہمارا ایسٹ تم جو ہے اس کو تم بچاؤ. نہیں ہو سکتا. آج اگر آپ سیاسی فیصلے نہیں کریں گے،
اب بھی نواز شریف ساتھ بات ہے کہ وہ انہوں نے بھائی کی محبت میں، بیٹی کی محبت میں بہت ساری جو سیاسی غلطیاں کی ہیں اس کا نون لیگ کو خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر آج بھی نون لیگ یہ سیاسی فیصلے نہیں کرے گی تو اس کو مستقبل میں اور بھاری قیمت جو ہے ادا کرنی پڑے گی. ایک آخری بات کہہ دوں کہ بھائی اس پورے کھیل میں سارا ملبہ مسلم لیگ اپنے اوپر کیوں گرا رہی ہے؟ اس کے اتحادی کہاں ہے اس وقت؟ پیپلز پارٹی کہاں ہے جو فل انجوائمنٹ لے رہی ہے، صدر بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. باقی ایم کیو ایم کہاں ہے؟ فل انجوائمنٹ لے رہی ہے. کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا. یہ چیزیں سوچنی چاہیے. جذباتی باتیں عامر صاحب نے کر دی، الگ بات ہے. ٹھنڈے مزاج سے سوچیں کہ آپ کون سی پولیٹیکل غلطیاں کر رہے ہیں، مستقل کیے چلے جا رہے ہیں اور کہیں ان غلطیوں کا بریک نہیں لگا رہے. صحیح. جی خالد قیوم صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس دھرنے سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے؟ دیکھیں یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ پی ٹی آئی اس دھرنے سے کس قدر اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے. لیکن جو خفیہ ہاتھ کی بات کی جا رہی تھی اور جس طرح وزیر داخلہ کا اشارہ تھا وہ دراصل بشرا بی بی کی طرف تھا. تو اس میں دیکھیے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تو اس وقت جو ہے وہ اس سارے ماحول میں اور ساری صورتحال میں پتہ نہیں مذاکرات کے نتیجے میں یا وہاں دھرنے کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کو کیا ریلیف ملتا ہے. لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ تو اس ڈی چوک پہنچنے کی سب سے بڑی بینیفیشری لگتی ہیں کہ پارٹی پر ان کا جو ہے اس وقت مکمل ہولڈ اور کنٹرول جو ہے اب وہ ہو چکا ہے. اور پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ تھی، جو مذاکرات کر رہی تھی اور جو جیل سے باہر تھی، جس میں خاص طور پر وکلاء کی لیڈرشپ تھی، اس لیڈرشپ کو تو اس پر تو عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ بشرا بی بی نے کیا ہے. اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ بشرا بی بی نے پیچھے دھکیل دی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو تمام تر جو لیڈرشپ جو ہے وہ اسپیکر چیمبر میں، اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مذاکرات میں شریک تھی. ساری لیڈرشپ کا تعلق جو ہے وہ کے پی سے تھا. اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں اس سارے عمل میں مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور اس میں دیکھیے کہ جو پنجاب کے حوالے سے پی ٹی آئی کا معاملہ تھا کہ وہاں پر پنجاب میں کوئی آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی. تو بشرا بی بی کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ابھری ہے. اور اس سے سب سے زیادہ جو سیاسی نقصان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پس منظر میں چلے گئے ہیں. اور لیڈنگ رول جو پارٹی کے اندر ہے وہ ان کا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بشرا بی بی نے جو قافلے کو جس طرح جو ہے قیادت کی اور لے کر ڈی چوک تک جانے کے لیے وہ بے ضد رہیں، اس کے اس حد تک نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے قافلے کے پہنچنے سے حکومت جو ہے وہ پریشر میں آئی ہے، حکومت دباؤ میں آئی ہے. اور دوسرا جو وزیر داخلہ کی جو پالیسی رہی ہے کہ جلوس کو، ریلی کو جو ہے وہ جس طرح ٹریٹ کیا گیا، وہ دراصل ان کی پالیسی وہی تھی جو پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو زمان پارک سے جو حملے ہوتے تھے وہاں پر آج بھی جو ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد کھڑے تھے ان کی جو آنکھ ہے وہ وہاں سے جو حملے ہوتے تھے اس سے ڈیمیج ہوئی ہے. تو ان کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے بطور وزیر اعلیٰ بھی اور بطور وزیر داخلہ بھی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس سارے تصادم میں کوئی لاش نہ ملے جس کی بنا پر وہ آگے چل کر جو ہے وہ سیاست نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور لڑائی محاذرائی جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. اور سارے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ مفاہمت میں ہے، مصالحت میں ہے اور مذاکرات میں ہے. اور اب جو ہے دو فیصلے کرنے ہیں حکومت کی طرف سے، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ انہوں نے آپریشن کرنا ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے، یا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خاص طور پر بانی پی ٹی آئی نے جیل میں جا کر کچھ ضرور سیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے احتجاج کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا جو ونڈو ہے وہ اس دفعہ وہ بند نہیں کر رہے. یعنی وہ مذاکرات میں جو طے ہو رہا ہے اس کو وہ مان بھی نہیں رہے، لیکن آگے مذاکرات جو ہیں ان کو جاری رکھنے پر بھی جو ہے ان کا زور ہے
کہ وہ کسی صورت مذاکرات جو ہے ان کو بند نہیں کرنا چاہتے. انہیں ماضی میں کچھ عرصہ پہلے ایک آفر کی گئی تھی وہ جو مذاکرات چل رہے تھے, جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ جیل میں پھر جو جب علی امین گنڈا پور ان کے پاس گئے تو ان کی طرف سے بیان آیا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اس میں ایک تجویز تھی, ایک آفر تھی کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے قائم کرنے پر حکومت کی طرف سے ایک آمادگی کا اظہار کیا جا رہا تھا.